اے لوگوں جب حق آ جائے تو اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. رہتی دنیا تک رہنے والے قرآن پڑھنے والوں کو خطاب ہے. فلا تکم من الممترین، اے لوگوں تم شک کرنے والوں میں نہ ہونا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پس آپ سے اس معاملے میں عیسائی پھر بھی جھگڑا کریں علم آ جانے کے بعد. یعنی آپ نے مناظرہ کر کے ان کو سمجھا دیا، یہ لاجواب ہو گئے پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو اب آپ مناظرہ نہ کریں، اب آپ مباہلہ کریں. کیا کریں؟ مباہلہ. مباہلہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو بد دعا دی جائے کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تجھے تباہ کرے. فقل، اے محبوب آپ فرمائیے، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آ جاؤ ہم بلاتے ہیں اپنی اولاد کو، تم بلاؤ اپنی اولاد کو. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم بھی آتے ہیں تم بھی آ جاؤ. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم اللہ کی لعنت کریں جھوٹوں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ ہم دعا کریں. تو عیسائی کہنے لگے ہم آپ کو سوچ کے بتائیں گے. دوسرا دن ہوا، عیسائیوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. آپ کے ایک ہاتھ مبارک میں امام حسن کا ہاتھ ہے اور دوسرے ہاتھ مبارک میں امام حسین کا ہاتھ ہے، اور پیچھے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما آ رہے ہیں. عیسائیوں کا بڑا پادری بھاگتا ہوا آیا اور عیسائی قوم سے کہنے لگا تم مباہلہ نہ کرنا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ ایسے نورانی چہرے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. تم ان سے مباہلہ مت کرنا ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم آپ کو جزیہ دیں گے. اور وہ جزیہ دینے پر، ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے اور کہا کہ ہم نجران کو آپ کی حکومت میں دیتے ہیں، ان اس کا نظام آپ چلائیں، رہیں گے ہم اور آپ کو ہم جزیہ دے دیں گے. اس طرح وہ صلح پر راضی ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ مباہلہ کر لیتے تو پوری دنیا سے عیسائیت ختم ہو جاتی، کوئی عیسائی زندہ باقی نہ رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد، ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوتی ہیں کہ عیسائی جو کافر ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کریں گے اور امام حسن، امام حسین، حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا آمین کہیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا. جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں تو مسلمانوں کا تو عقیدہ اس سے بھی بلند و بالا ہے. ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پر نظر کرم فرمائیے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرم فرمائیں گے اور ہمارے لیے قبر انور میں دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہی ختم قادریہ میں ورد ہوتا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا. جب ہم یہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا تو آپ نے ختم قادریہ میں سنا ہوگا یہ تلقین کی جاتی ہے کہ یہ ذہن رکھیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضور کو عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے. حضور جب نظر کرم فرمائیں گے اور دعا فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ ضرور سچی بات ہے. وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالی ضرور غالب حکمت والا ہے. فإن تولوا، پس اگر وہ منہ پھریں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، پس اللہ تعالی فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں،
تعالو آ جاؤ، الی کلمتن ایک کلمے کی طرف، سوائن بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ یہ بات توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، شرک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی کو رب نہ مانیں، اس کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ تم یہ کہہ لو تو معاملہ حل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا اور عیسائیوں کا جو بنیادی اختلاف ہے، ان بنیادی اختلافوں میں ایک بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، انہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی پوجا کرتے ہیں اور انہیں خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، پس اے مسلمانوں تم کہہ دو کہ اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ ہم اسلام پر ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ توریت اور انجیل ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ اس توریت اور انجیل میں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں کہ عیسائی ہیں، اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس بات کا ذکر ہے کہ وہ شرک سے بچنے والے تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف کے معنی ہے ہر باطل سے جدا ہونے والا۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہاؤلائی حاججتم، تم وہی ہو جو ہم سے جھگڑا کرتے ہو، فیما لکم بہ علم، ان باتوں میں جن باتوں کا تمہیں علم ہے۔ نبی آخر الزمان کی نشانیاں توریت اور انجیل میں موجود ہیں، پھر بھی نبی آخر الزمان کو نہیں مانتے اور ہم سے جھگڑا کرتے ہو جاننے کے باوجود۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ، پھر تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ان باتوں میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ تو تم تو جھگڑالو قوم ہو، جن باتوں کا علم ہے اس میں بھی ہم سے لڑتے ہو جان بوجھ کر، اور جن باتوں کا علم نہیں اس میں بھی لڑتے ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے اور نصرانی عیسائی بھی نہیں تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، مسلم تھے۔ حنیف کے معنی باطل سے جدا رہنے والا، مسلم کے معنی اسلام کو اختیار کرنے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پیدائشی مسلمان ہیں، کیونکہ نبی جو ہے ہر نبی کفر سے، شرک سے اور گمراہی سے ہمیشہ محفوظ ہے۔ وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہودی بھی مشرک ہے کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان کر پوجا کرتا ہے، عیسائی بھی مشرک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا تصور کر کے وہ آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، تو یہ کہتے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو دین آئے ان میں توریت جو ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے، انجیل اور قرآن کا نمبر تو بعد میں ہے، تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ زمانے کے اعتبار سے قریب ہیں۔ یہودی جب یہ بات کہتے تو فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے نزدیک صرف وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سچے پیروکار ہیں، اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں اور مومنین زیادہ قریب ہیں، کہ اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے۔ دیکھیں نا، ابو لہب حضور کا چچا ہے،
لیکن اسے حضور سے اب کوئی رشتہ باقی نہ رہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے آئے ہیں، حضور کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، وہ عربی نہیں تھے، اجمی تھے. پھر عربی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دی. اجمی ہونے کے باوجود حضرت بلال کو جو مقام حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ ایمانی رشتے کی وجہ سے. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ مومنوں کا دوست ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ چاہا، لو یضلونکم، کاش وہ اہل کتاب اے مسلمانوں تمہیں گمراہ کر دیں. یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ذرا خیال کرنا، ان کی باتوں میں نہ آنا. وما یضلون الا انفسهم، حالانکہ وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو تو کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا. وما یشعرون، ان یہودیوں کو خود ہی شعور نہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو کہ نبی آخر الزمان کا ذکر توریت میں ہے، انجیل میں ہے، پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم باطل کے ساتھ حق کو کیوں ملاتے ہو؟ یعنی جو توریت کی آیتیں ہیں اس میں اپنی طرف سے باتیں کیوں ایڈ کرتے ہو، کیوں جمع کر دیتے ہو؟ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم کیوں حق کو چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو.